کہ یہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کیا ہے۔ فنا فی اللہ جو پا لیتا ہے اسے کہا جاتا ہے یہ فانی فی اللہ ہے، اور بقا باللہ کے مقام کو جو پا لیتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے یہ باقی باللہ ہے، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ باقی ہے۔ تو یہ فنا اور بقا کیا ہے؟ ہمارے یہاں لوگ اس پہ بڑی باتیں کرتے ہیں، یعنی اندر سے خالی ہوں گے، جی ہم تو فنا فی اللہ والے ہیں، ہم تو ظاہر شریعت پر عمل نہیں کریں گے۔ اب یہ فنا فی اللہ کیا ہے؟ سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلے فنا فی اللہ کی میں آپ کو ڈیفینیشن ذکر کرتا ہوں کہ الفناء فی اللہ ہوا زوال ارادت العبد فی ارادت اللہ و ذوبان نفسہ فی محبت اللہ حتی لا یرا لنفسہ وجودا مستقلا عن ربہ۔ یعنی فنا فی اللہ یہ ہے کہ بندہ اپنی خواہش اللہ کی خواہش میں فنا کر دے، یعنی بندے کی خواہش جو فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی خواہش کو اللہ کے ارادے میں، اللہ کی چاہت میں فنا کر دے، اور اس کا نفس اللہ کی محبت میں اس طرح گھل جائے کہ وہ اپنے لیے اللہ سے جدا کوئی مستقل وجود نہ دیکھے، اور گویا کہ وہ یہ جانے یا یہ سمجھے کہ میرا جو وجود ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر موجود ہے تو صرف میرے رب کی ذات ہے، جسے کہا جاتا ہے وحدت الوجود۔ تو یہ جو فنا فی اللہ تصوف کا ایک مقام ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر سالک، یا آپ اسے سالک کہہ لیجئے، روحانی طالب کہہ لیجئے، مرید کہہ لیجئے، یہ اپنی خودی، اپنے نفس اور ارادے کو اللہ تعالی کے لیے محو کر دیتا ہے۔ اب جو بندہ اس مقام پر پہنچے گا کہ اس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں، وہ نفس کے تابع نہیں، اس کی اپنی کوئی خودی نہیں، تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ مقام محبت الہی میں کامل جذب حاصل کرنے کے بعد فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہو گیا۔ اب یہ وہ مقام ہے کہ جہاں بندہ اپنی ذات کو اللہ کے نور میں معدوم یعنی فانی سمجھتا ہے۔ اب اس کیفیت میں بندہ نہ اپنی چاہت دیکھتا ہے، یعنی جو اس کیفیت میں فنا فی اللہ کے درجے میں پہنچے گا تو وہ اپنی چاہت کو دیکھے گا، نہ اپنا کوئی حق رکھتا ہے، بس وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کے قرب کو سب کچھ جانتا ہے۔ جب اس کیفیت پر وہ فائز ہو جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ فنا فی اللہ کے درجے پر فائز ہو۔ اسے اگر میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ انعام سے ذکر کروں تو مشہور آیہ مبارکہ ہے کہ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت سب اللہ کے لیے ہے۔ تو اب وہ فنا فی اللہ کے درجے پر آئے گا تو وہ یہ کہے گا کہ جی میری اپنی کچھ بھی زندگی نہیں ہے، میرا جو کچھ ہے وہ میرے رب کے لیے۔ اسے اگر آپ کو تھوڑا سا اور میں واضح کروں، ایک مثال سے سمجھاؤں، تو اسے آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک قطرہ ہے اور ایک سمندر ہے۔ اب اس ایک قطرے کو آپ سمندر میں ڈال دیجئے تو یہ قطرہ سمندر میں گم ہو جائے گا۔ تو اب وہ قطرہ جب سمندر میں گیا تو وہ اپنی شناخت سے نکل کر سمندر کا حصہ بن گیا۔ اب اس قطرے کی اپنی کوئی شناخت نہیں ہے، وہ قطرہ باہر تھا تو اس کی اپنی شناخت تھی، اب اس قطرے کو سمندر میں ڈال دیا تو اپنی شناخت ختم ہو گئی، اب وہ سمندر کا حصہ بن گیا۔ اسی طرح بندہ فنا میں اپنی خودی کو مٹا کر رب کی مشیت میں جب مکمل جذب ہو جاتا ہے، سب کچھ اس کے رب کی مشیت ہوتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ فنا فی اللہ کے درجے میں آ گیا، اور اب اس کی رضا اپنی رضا نہیں ہے، اس کی بات، اس کی رضا، اس کی خواہش، اس کا ارادہ رب کا ارادہ ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر فنا فی اللہ کو میں نے چند الفاظ کے ساتھ اور مثال کے ساتھ بیان کیا۔ دوسرا جو لفظ ہے تصوف میں اس کا بھی استعمال ہوتا ہے بقا باللہ، یا کوئی اللہ کے ولی ہیں ان کا یہ لقب مشہور ہے باقی باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ باقی۔ اب یہ بقا باللہ کیا ہے اسے بھی ذرا سمجھیے۔ جو سلوک کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں اور روحانیت میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں اہل دل نے لکھا کہ البقاء باللہ، بقا باللہ ہوا رجوع العبد الی الخلق بعد فنائہ، لکنہ باق باللہ
यअमलु बिइरादतिल्लाहि व यखदिमुल खल्qa बिइज़्निल्लाहि दूना अन यरजिअ इला नफ्सिही औ हवाहु। यानी कि बका बिल्ला ये है कि बंदा फना के बाद मखलूक की तरफ लौटे। अब इसे आप थोड़ा समझिए कि फना और बका ये दोनों आपस में मरबूत हैं, कि जब बंदा फना फिल्ला हो जाता है तो वो एक तरह से मखलूक से कटा हुआ होता है और अपने इरादे को रब के इरादे में दाखिल कर रहा होता है, वो जज्ब हासिल कर रहा होता है। अब जब वो फना फिल्ला हो चुका होता है उसके बाद दर्जा आता है बका बिल्ला का, तो अब दोबारा अल्लाह तबारक व तआला यानी खालिक व मालिक अपने इस बंदे को मखलूक की तरफ लौटाता है। लेकिन किस तरह कि जब वो मखलूक की तरफ लौटे तो अब वो अल्लाह के साथ बाकी है, वो अल्लाह की मर्जी से अमल करता है और अल्लाह के हुक्म से मखलूक की खिदमत करता है, बगैर इसके कि वो अपने नफ्स पर या अपनी ख्वाहिश पर वापस लौटे। यानी अब वो जब वापस लौट रहा है फना फिल्ला के बाद बका बिल्ला के दर्जे पर फाइज होकर, तो अब वो अपनी ख्वाहिश पर नहीं लौट रहा बल्कि वो अपने रब की चाहत पर लौट रहा है, रब की रिजा पर लौट रहा है। गोया कि आप इसे यूं कह सकते हैं कि बका बिल्ला वो रूहानी मकाम है जो फना फिल्लाह के बाद हासिल होता है। इस मकाम पर बंदा दोबारा दुनियावी शऊर में आता है, लेकिन अब फर्क है, पहले भी शऊर था अब भी शऊर है। अब जिस शऊर में आ रहा है लेकिन अब वो अपनी खुदी के साथ नहीं बल्कि अल्लाह की रिजा और नूर के साथ जिंदा होता है। अब आप गौर करें कि एक बंदा है जो जिंदा है लेकिन अल्लाह की रिजा के साथ जिंदा है, जो जिंदा है अल्लाह के नूर के साथ जिंदा है, तो उसकी कैफियत क्या होगी। अब वो मखलूक के दरमियान होता है, यानी जो बंदा बका बिल्ला के दर्जे पर आया वो मखलूक के दरमियान होता है मगर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहता है। उसके आमाल, खिदमत, मोहब्बत और दावत सब कुछ सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए होते हैं। वो ना अपनी ख्वाहिश से चलता है ना नफ्स की तरफ रुजू करता है, यानी उसकी अपनी ख्वाहिश भी कुछ नहीं होती, वो नफ्स को भी नहीं मानता, बल्कि वो अब्दे कामिल बनकर मखलूक में खालिक का नुमाइंदा बन जाता है। अब आप सोचिए कि अगर ऐसी जिंदगी मिल जाए कि बंदा फना फिल्ला और बका बिल्ला के दर्जे तक पहुंच जाए तो उसकी खुदी ही खत्म हो गई। अब उसका ताल्लुक रब के साथ है, मखलूक में है भी, तो उसकी तवज्जो मखलूक पर नहीं है, उसकी तवज्जो रब की जात पर है। फिर उसे बातनी तौर पर एक कुव्वत मिलती है। कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू, वो लोग, बेशक वो लोग जो कहते हैं कि या जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तक़ामू, फिर उस पर जम जाते हैं। ये जो इस्तिकामत बयान फरमाई गई, जम जाना, इससे मुराद क्या है कि जब वो इस्तिकामत उन्हें मिलती है तो अल्लाह की तरफ से उन्हें एक ऐसी ताकत मिलती है जिसकी वजह से वो साबित कदम रहते हैं।